ہمارے اینول پلان کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اس کی منظوری دی گئی. اس کے جو بنیادی جو نمبرز ہیں وہ تو پہلے رپورٹ کیے جا چکے ہیں میڈیا کے اندر, اور جو گروتھ کی شرح نمو کی ہے اس پہ تفصیل سے پہلے بات کی جا چکی ہے. آج آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں کہ جو پی ایس ڈی پی جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے وفاق کا, اس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بتائی جائے. تو یار یہ پریزنٹیشن لگا دو گے, سٹارٹ کر دو اور نیکسٹ پیج پہ آ جاؤ. نیکسٹ پیج, ہاں جی. ٹوٹل قومی جو ترقیاتی اخراجات اگلے سال ہیں اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ 2102 ارب روپیہ ہے, 2.1 خرب روپیہ, اور یہ جو ہے یہ 36.4% زیادہ ہے بنسبت جو پچھلے سال یعنی ابھی جو رواں سال ہمارا چل رہا ہے اس کے اندر جو اس وقت ہمارا تخمینہ ہے کہ پیسہ جو خرچ کیا جائے گا ترقیاتی اخراجات جو کیے جائیں گے. اور اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ ظاہر وفاق کا تو ایک بہت بڑا اس کے اندر اضافہ ہے ہی, لیکن تمام صوبوں کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. سوائے خیبر پختونخوا کا اس سال جو ہے وہ ایکسیپشنلی زیادہ ہوا تھا ڈیولپمنٹ سپینڈنگ, باقی تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اور خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے, جو ایک خوشائند بات ہے. اور ایک وجہ جو اگلے سال کی شرح نمو آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے, جو توقع ہے کہ 4.8% یا امید کی جاتی ہے, اور کل بھی میٹنگ کے اندر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ 5% یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اس کی ایک وجہ جو ہے اس کی وہ یہی ہے کہ ترقیاتی اخراجات کے اندر بڑی ایک خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. اب وفاقی اگر ہم اس کو دیکھیں بجٹ کو, اگلے پی ایس ڈی پی کو اگلے پیج پہ آ جاؤ, تو میں آپ کو ذرا سا ایک بتانا چاہتا تھا کہ صرف یہ پیسہ زیادہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہے. ایک عمران خان کا وزیر اعظم کا ویژن ہے, ایک تحریک انصاف کا منشور ہے, اور ہم ایک کچھ ترجیحات ہیں جن کی بات کرتے آ رہے ہیں, بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ ہمارے جو ترقیاتی پروگرام بن رہا ہے کیا یہ ان ترجیحات سے ملتا جلتا ہے یا نہیں نظر آتا ہمیں اس سے ملتا ہوا. تو میں نے 5 سال پہلے کیا بنتا تھا, ایک 5 سال پہلے کا میں نے نمبر اٹھایا تو 2017-18 کا پرابلم یہ تھا کہ اس میں وہ ایلوکیشن بہت زیادہ تھی, لیکن ایلوکیشن میں اور ایکچوئل ایکسپینڈیچر میں بہت زیادہ فرق ہو گیا تھا, وہ اتنا نارمل سال مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. تو ہم نے یہ 5 سال پہلے کا اٹھایا. اس وقت کیا ہو رہا تھا جی, اس وقت جو 100 روپے اگر ہم خرچ کر رہے تھے, یہ ایلوکیشنز کی کمپیریزن ہے, اور ایلوکیشنز اس سال جو ہے وہ 800 ارب روپے ٹوٹل تھیں, اس سال 900 ارب روپے ہیں ٹوٹل. 56% ان ایلوکیشنز کا جو ہے وہ بجلی اور سڑکوں کے منصوبوں کے اوپر, ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے منصوبوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا تھا. وہ جو حصہ تھا جو 56% تھا, نصف سے زیادہ تھا, وہ کم ہو کے 2021-22 کے سال کے اندر 40% پہ آ رہا ہے. اب اس کے اندر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے اندر جو ترقیاتی کام ہے وہ کم نہیں ہو رہا, پی ایس ڈی پی کے اندر ایلوکیشن کم ہو رہی ہے, اور یہ ہم آپ کو اگلے پیج کے اوپر میں بتاؤں گا کہ وہ کیا وجہ ہے, کیا طریقہ کار ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم کام زیادہ کریں گے, زمین پہ سڑکیں زیادہ بنیں گی, لیکن پی ایس ڈی پی کا ایک نسبتاً کم حصہ جو ہے وہ خرچ ہوگا. دوسرا ایک بڑی ترجیح جی پانی. آپ پاکستان میں کہیں چلے جائیں, میں ہر ایک کو بولتا ہوں کہ آپ کسی حلقے میں پاکستان کے چلے جائیں, چاروں صوبوں کے اندر, ان سے عوام سے پوچھیں کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو کم سے کم پہلے 3 مسئلے کے اندر پانی ضرور ہوگا, اور کئی پاکستان کے ایسے حلقے ہوں گے جہاں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہوگا. اس میں ہماری جو 2016-17 کا اگر میں دیکھتا ہوں تو 4% ٹوٹل جو ہے اس میں سے ایلوکیشن جاتی تھی پانی کے منصوبوں کے لیے, اور یہ بڑے منصوبے بھی ہیں اس کے اندر, جو ڈیمز ہیں, اور یہ جو ڈسٹریبیوشن کا کام ہے پانی کا گراؤنڈ کے اوپر, یہ وہ بھی شامل ہے. تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے آگے. اب وہ 2.5 گنا بڑھ کے 4% کے بجائے 10% ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ترجیح ہے, تحریک انصاف ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ سوشل سیکٹر کے اوپر آپ کو سپینڈنگ, صحت ہے, تعلیم ہے, انوائرمنٹ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہمیں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ قوموں کا مستقبل جڑا ہوا ہے ان چیزوں کے ساتھ. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو ملک کے مختلف علاقے ہیں ان کو یکساں مواقع ملنے چاہیے ترقی کے لیے,
اور تبھی پاکستان میں یکجہتی بڑھے گی عوام کے اندر. یہ ٹینک اور بندوق کے زور کے اوپر آپ قوموں کو ساتھ نہیں رکھتے. قوم میں ہر شخص کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی اتنا ہی اس قوم کا حصہ ہوں جتنا کسی اور علاقے کے رہنے والا, تب قومیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں اور ان کے اندر یکجہتی بڑھتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں, اور اس کا بریک اپ بھی میں آپ کو بتا دوں گا, 23% تھا 2016-17 کے بجٹ کے اندر, اور اس بجٹ کے اندر جو نیا ہے اس میں بڑھا کر اس کو 31% کر دیا گیا ہے. پھر آپ معیشت کو لے جانا کدھر چاہتے ہیں؟ انفراسٹرکچر ضروری چیز ہوتی ہے, انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے, لیکن اگر آپ معیشت کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ پیداواری صلاحیت بڑھے, معیشت کے اندر آمدنی بڑھے اور آمدنی سے ٹیکس زیادہ آئیں اور پھر اس سے اور آپ ترقیاتی کام کریں, تو آپ کو جو پیداواری شعبے ہیں یعنی زراعت ہے اور صنعت ہے, آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو نئی دنیا کے اندر جو اس وقت ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں, اور سب سے زیادہ دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے جو سیکٹرز ہیں جس میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے, ان کے اندر ہمیں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ 21ویں صدی کی ایک معیشت پاکستان کے اندر بھی بنتے ہوئے دیکھیں. ان چیزوں کے لیے 2016-17 میں 2% ٹوٹل بجٹ کا رکھا گیا تھا, اب 2.5 گنا اس کو بڑھا کے ہم نے 5% پر لے گئے ہیں. پھر یہ جڑا ہوا ہے اس پوائنٹ سے جو ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں پی ایس ڈی پی کے اندر ہمیشہ ضرورت جتنی ہوگی اتنے حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوں گے. لامحدود ضرورت ہے ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے. تو ہم نے ایک کام جو شروع کیا ہے, اور اگلے پیج پہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کو شراکت دار بنا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ذریعے ہم اگر 3 روپے لگائیں تو اس سے ہم 10 روپے کے ترقیاتی کام کیسے کر سکتے ہیں. اس کے سلسلے میں یہ وائبلٹی گیپ فنڈ بنایا گیا اور اس کی ایلوکیشنز کی گئی ہیں, اور 7% ہماری ایلوکیشن جو ہے وہ اس سال اس کام کے لی جائے گی, اور باقی جو دوسری چیزیں تمام ملا کے وہ 15% سے کم ہو کے 7% پہ آ گئی ہیں. اگلے پیج پہ آ جائیں. ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کی بڑے بڑے جو منصوبے ہیں, خیبر پاس اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ہے, سکر حیدرآباد کے منصوبے کے لیے لینڈ ایکوزیشن ہے, گوادر میں ایسٹ پہ ایکسپریس وے کی جو مکمل کرنا ہے اس کے لیے پیسہ ہے. اس کے اندر ڈیولائزیشن اور امپروومنٹ جو N50 کا ہے, یارک ساگو یوب, یہ جو 210 کلومیٹر کا ایریا ہے. پھر M8 جس میں ہوشاب اوران خزدار وارہ کے سیکشنز ہیں وہ ہیں. اپنے گلگت کے اندر اور چترال کو کنیکٹ کرنے کے لیے شندور چترال روڈ جو آگے جی بی تک جائے گی, اس پورے نیٹ ورک کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اور روڈ جو لنک کرتی ہیں موٹر ویز کو, ایگزسٹنگ جو پرانی ہائی ویز تھیں ان کے ساتھ لنک روڈز, اس کی اندر انویسٹمنٹ ہے. اور ریلویز کے اندر ML1 جو ہے وہ ظاہر ایک بڑا منصوبہ ہے, گوادر ایئرپورٹ کو مکمل کرنا ہے. اگلے پیج پہ جائیں جی. یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں, اب اگلے پیج پہ آئیں. اچھا یہ ہو کیسے رہا, جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہم کر کس طرح سے رہے. اس وقت پچھلے 2 ماہ کے اندر ہم نے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی جو بورڈ ہے جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں, اس کے اندر تقریباً 240 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے. اور خوشخبری لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو پہلا منصوبہ ہم نے سیالکوٹ کھاریاں والا جو منظور کیا تھا اس کے ٹینڈر کیے گئے, اس کی بڈز آ گئی ہیں, اور کل ہم نے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ کے اندر اس میٹنگ میں ریویو کیا جو بڈز آئی ہیں. اور جو بڈز آئی ہیں وہ جو اس کی ٹرانزیکشن سٹرکچر جو اس کا بنایا گیا تھا اس کے بھی مطابق ہیں, اور جتنا وائبلٹی گیپ فنڈ ہم نے رکھا تھا وہ اس کے اندر بھی آتی ہیں, اس کے اندر ہی ہیں. تو وہ ہم نے منظوری دے دی ہے, اور اب جو ہے وہ انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے NHA نے, اور NHA جا کے وہ ایگریمنٹ سائن کر کے اس منصوبے کے اوپر کام شروع کرا دے گا. اسی طریقے سے سکر حیدرآباد 200 ارب روپے کا تقریباً تخمینہ ہے, ایٹمے کی منظوری بھی ہو گئی ہے, پبلک پرائیویٹ اتھارٹی بورڈ نے بھی منظوری دے دی ہے. تو 240 ارب روپے کے تو یہ ہو گئے. اس کے علاوہ وہ تقریباً 500 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ہیں, جو ہماری امید یہ ہے کہ اگلے آپ سمجھ لیں اکتوبر تک, جون میں ہم بیٹھے ہوئے, اکتوبر کے آخر تک مزید یہ 240 ارب روپے ہو گئے, اور مزید کوئی 530 ارب روپے 535 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں مزید پبلک پرائیویٹ اتھارٹی بورڈ کے پاس ٹرانزیکشن آ جائیں گی اور ان کی منظوری ہو جائے گی. اس کے اندر سیالکوٹ کھاریاں سکر حیدرآباد میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا, کراچی کوئٹہ چمن
रोड है, कराची सर्कुलर रेलवे है, कराची पिपरी का जो फ्रेट कॉरिडोर है वो है, और रेलवेज के कुछ अस्पताल जो हैं वो भी शामिल हैं। और इसी को काम को करने के लिए 61 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए हैं हमारे अगले साल के PSDP के अंदर। आगे आ जाए जी। ये पानी का मैंने आपको बताया 4% से बढ़ा के 10% कर दिया। अगले पेज पे आ जाए। और इसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें, पाकिस्तान में एक वक्त के अंदर 3 बड़े डैम्स के ऊपर काम हो रहा है, आज तक पहले कभी नहीं हुआ। दियामीर बादशाह, मोहम्मद, दासू, और अगले साल तकरीबन 85 अरब रुपए तो हैं वो PSDP के अंदर इन डैम्स के लिए रखे गए हैं। वापडा जो अपनी फंड रेजिंग कर रहा है, बड़ा कामयाब उन्होंने फंड रेजिंग, अभी लेटेस्ट बॉन्ड इशू किया अपना, तो वो इसके अलावा है, जाहिर है, जो बहुत एक बड़ी रकम होगी। इसी तरीके से ये जो हमारा पानी का निजाम है, इसके अंदर जो नहरें तो हम लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद नया कमांड एरिया डेवलपमेंट जो है वो पीछे रह जाता है। तो 2020-21 के अंदर तकरीबन 1 लाख एकड़ जो है वो डेवलप किया गया, और अगले साल में अगले 2 साल के अंदर हम 2 लाख एकड़ मजीद जमीन को कमांड एरिया डेवलप करना चाहते हैं, ताकि अब आप समझ लें 3 साल के अंदर 3 लाख एकड़ जमीन जो है मजीद काश्त के लिए आ जाएगी। और ये जो हमें बाहर से इस वक्त चीजें मंगवानी पड़ रही हैं, खुर्दनोश की चीजें और दूसरी ज़राअत की जो जरूरियात हैं, उसके अंदर कमी लाई जा सके। उसके अलावा 25 अरब रुपए के पानी के मंसूबे सिंध के अंदर हैं जी। K4 है, नई गाज डैम है। K4 और नई गाज डैम पुराने मंसूबे थे, रुक गए, फंड्स की कमी थी। वफाक ने पूरी जिम्मेदारी ले ली दोनों मंसूबों की फंडिंग के लिए, और ये मंसूबों के पैसा है रेनी कैनाल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए, और एक स्मॉल स्टोरेज डैम्स का प्रोजेक्ट है सिंध के अंदर, 25 अरब रुपए इसके लिए हैं। बलोचिस्तान के अंदर कच्ची कैनाल है, अवरान, विंदर, बजगूर डैम्स हैं, और उसके अलावा मजीद छोटे डैम्स हैं। पंजाब के अंदर गबीर डैम और पपीन डैम्स के लिए भी पैसे रखे गए। आगे जी, एनर्जी की एलोकेशन, ये आगे आ जाए, ये मैंने बता दिया। इसके अंदर बेसिकली क्योंकि पावर जनरेशन आपके पास इस वक्त न सिर्फ जितनी आपको चाहिए वो है, बल्कि उससे भी हमारे पास ज्यादा आ गई है, कई दफा उसकी बात हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट जो पावर सेक्टर के अंदर की जा रही है वो अब बुनियादी तौर पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और तकरीबन आप समझ लें कि 100 अरब रुपए के करीब जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम की डीबॉटलनेकिंग और अपग्रेड के अंदर खर्च किया जा रहा है। और वो जो पहले फैसला किया था CCOE ने कि जो लो एफिशिएंसी प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए और सिर्फ जो हाई एफिशिएंसी प्लांट्स हैं वो चलाएं, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है, ये पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेड होगा तो फिर हम बंद कर सकेंगे, वो जो लो एफिशिएंसी प्लांट्स हैं उनको बंद किया जा सकेगा। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासतौर पे सिंध के अंदर जो अंदरून सिंध की 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हेस्को और सेप्को, उनके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। K2, K3 कोस्टल पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे, उनके लिए मजीद फंडिंग रखी गई है। CPEC के SEZs जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनको बिजली और गैस फराहम करने के लिए पैसे रखे गए हैं, ये बड़ी प्रायोरिटी है। और उसके अलावा तरबेला 5th एक्सटेंशन और इवैक्यूएशन जो सूखी किनारी से जो नेटवर्क बिछाना है जिससे इवैक्यूएशन होगी वो है। और मकरान का नेटवर्क जो बसीमा से, इस वक्त आपको पता है वहां पर बिजली जो है वो ईरान से लाई जाती है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और गवादर की इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी ये एक इशू है। तो उस नेटवर्क के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं ताकि उस पर काम और तेजी से किया जा सके। अगले पेज पे आ जाइए। सोशल सेक्टर की एलोकेशन 11% से बढ़ के 20% हो गई है। आगे चलें, इसके अंदर जो हाईलाइट मैं आपको करना चाहता हूं, हायर एजुकेशन कमीशन, ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि जो हायर एजुकेशन के पैसे कट कर लिए गए। 2.7% था जी बजट का टोटल हमारे, और वो 4.9% पे पहुंच गया है, और ये पिछले 3 साल के अंदर 2 गुना से ज्यादा हायर एजुकेशन कमीशन की तरक्याती बजट के अंदर इजाफा किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाए। ये 105 यूनिवर्सिटीज हैं, 120 प्रोजेक्ट्स हैं, 44 अरब रुपए रखे गए हायर एजुकेशन कमीशन के लिए। इसके अलावा 5 अरब रुपए हैं मुख्तलिफ स्कॉलरशिप की स्कीम जो है, जिससे 6,000 से ज्यादा स्कॉलर्स और फैकल्टी वाले जो हैं वो मुस्तफीद हो सकेंगे। आगे आ जाए। एनवायरनमेंट, माहौलियात, दुनिया में नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट, और मेरे ख्याल में इसमें कोई अगर पॉलिटिकल ओपोनेंट भी है इमरान खान का तो मानेगा कि जिस तरीके से इमरान खान ने एनवायरनमेंट के कॉज को सपोर्ट किया है, उसकी रिकग्निशन अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो दुनिया के अंदर रिकग्निशन दी जा रही है। और इसलिए आपने देखा आलमी एनवायरनमेंट वाले दिन के अंदर जो मेन प्रोग्राम था उसको चेयर वजीर आजम पाकिस्तान ने किया। ये एक रिकग्निशन थी इस बात की कि वजीर आजम ने जिस तरीके से माहौलियात के लिए काम किया है, और सिर्फ जुबानी काम नहीं, वही आपको बता रहे हैं कि उसके पीछे जो पैसा भी लगाया जा रहा है वो दुनिया के अंदर अब रिकग्नाइज किया जा रहा है।
14 अरब रुपए अगले साल रखे जा रहे हैं जी। ये बिलियन ट्री जो सुनामी है, 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के लिए वो चल रहा है। इस साल भी तकरीबन उस पर 10 अरब रुपए खर्च किए गए थे, अगले साल हमने 14 अरब रुपए रखे हैं। आप जैसे दे सकते हैं 2016-17 में वो ये ना होने के बराबर था। तकरीबन 16 गुना इजाफा हो गया टोटल एलोकेशन एनवायरनमेंट में। आगे जी, अच्छा, सोशल सेक्टर पे आखिरी चीज मैं बता दूं कि हेल्थ के अंदर इस साल जो ये जारी साल है, इसके अंदर एक बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की गई और 51 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए गए एक प्रोग्राम के तहत जो कोविड रिस्पांस प्रोग्राम था, जिसमें तमाम सूबों के साथ मिलके फंडिंग शेयर्ड बेसिस के ऊपर, लेकिन शेयरिंग हमने ऐसे की कि जो वफाक का हिस्सा था हमने पहले वो पैसा डिस्बर्स कर दिया है। अब सूबे अगले 2 साल के अंदर अपना अपना हिस्सा डालेंगे। 51 अरब रुपए का उसके अंदर हिस्सा बनता है वफाक का, और सूबों के पैसे मिला के वो कोई 85 से 90 अरब रुपए के सेहत के प्रोजेक्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में वफाक का कोई भी एक सिंगल प्रोग्राम जो है सेहत का इतना बड़ा इससे पहले नहीं हुआ। जो मुख्तलिफ हमारे इलाके हैं उनकी आपस के अंदर जो डिस्पैरिटीज हैं, उसके अंदर जो तवाज़ुन नहीं है और कुछ इलाके हमारे पीछे रह गए, उसको पूरा करने के लिए वज़ीर आज़म की जो हिदायत थी उसके मुताबिक 4 खुसूसी तरक्याती पैकेजेस के ऊपर काम किया गया। इसमें जनूबी बलूचिस्तान के अजला जो हैं उनके ऊपर काम किया गया, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, सिंध में पहले एक शहरी सिंध के लिए एक प्रोग्राम बना और उसके बाद उसके बाद अंदरून सिंध के 14 तरजीही अजलात के लिए काम किया गया। इसी के साथ साथ जो जम अजला हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम हुए पहले, जिनको फाटा कहते थे, उनके लिए खुसूसी एलोकेशंस जो वफाक ने सिलसिला शुरू किया हुआ है वो उसमें मजीद इजाफा किया गया। और इस साल वफाक की तरफ से जो ब्लॉक एलोकेशंस जाती हैं फाटा की डेवलपमेंट के लिए, ये जम अजला के तरक्याती बजट के लिए, वो 54 अरब रुपए पर हम ले गए हैं। तो ये तमाम पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं, एक खास तौर पे वो इलाके जो वो सब छोटे सूबे जहां पर ज्यादा एहसास महरूमी है, उसके लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अगले पेज पे आ जाए। अब आखिर में मैं हैंड ओवर करूंगा जनरल आसिम बाजवा को कि वो सीपैक के बारे में, ये मैंने खुसूसी तौर पे इसलिए डलवाया है क्योंकि बहुत इसके ऊपर इबाम पैदा किया जाता है। ऐसे बातें होती हैं कि जैसे खत्म कर दिया गया, सीपैक के ऊपर कोई तवज्जो नहीं रही हुकूमत की। तो वो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आने वाला बजट है, इसके अंदर भी 87 अरब रुपए रखे गए हैं और उसके अंदर से 42 अरब रुपए जो हैं वो जो मगरबी जो रास्ता है, जो वेस्टर्न अलाइनमेंट है, उसके लिए खसूसी तौर पर रखे गए। जो SEZs हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, हमारी दाबेजी, रशकई, फैसलाबाद और बस्तान, उसके लिए 7 अरब रुपए, जिसके जैसे मैंने पहले जिक्र किया था। लेकिन मैं जनरल बाजवा से बोलूंगा, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी से, कि इसके ऊपर जरा सा और तफसील के अंदर बताएं कि अगले साल सीपैक के अंदर जो मंसूबे रखे गए हैं वो अभी हमने पिछले 1-2 साल में क्या किया है और अब हम क्या करने जा रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जितने लोग भी इधर बैठे हुए हैं ये सब बहुत कीनली सीपैक की डेवलपमेंट्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं और अक्सर जब ये बात होती है कि किसी का कंसर्न होता है कि सीपैक का कोई प्रोजेक्ट स्लो हो गया है, तो उससे एक खुशी ये भी होती है कि सीपैक के बारे में हर कोई उतना ही कंसर्न्ड है उसकी प्रोग्रेस के बारे में, जो कि खुशाइन बात है। सर, मैं 2 चीज़ें इससे पहले कि मैं प्रोजेक्ट्स की तफसीलात दूं, 2 चीज़ें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। पहले तो ये कि जो सीपैक का एक ओवरऑल मास्टर प्लान है टिल 2030, वो पाकिस्तान के मास्टर प्लान के अंदर इंटीग्रेटेड है। इसी तरह जब एनुअल बजट, एनुअल PSTP प्लान जो बनता रहा है और इस साल बना है, इसी के अंदर सीपैक के अखराजात, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारे जो चाइना से हमने लेकर आना है वो उसी तरह से उनकी इंटीग्रेशन को पूरी तरह से कंसिडर किया गया। दूसरा, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ प्लानिंग टीम को और वज़ीर आज़म साहब ने, जिन्होंने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान के डिप्राइव्ड एरियाज हैं उनके ऊपर खास तौर पे तवज्जो देनी है। और मैं अभी चूंकि वेस्टर्न रूट की तरफ आपको लेकर आऊंगा, ये वो इलाके हैं जहां पर हमेशा तरक्की का फुकदान रहा
اور چونکہ ان لوگوں کے ساتھ فرسٹ ہینڈ ڈائریکٹلی میں انٹریکٹ کرتا رہا پچھلے اتنے سالوں میں، تو جتنی ان کی خواہشات تھیں، جو ان کے خواب تھے اور جو ان کے ذہن میں وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، ان طرح علاقوں میں غربت تھی، وہ بہت ساری چیزیں اس میں ایڈریس ہوئی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں۔ سو میں ابھی تھوڑا فوکس کروں گا سب سے پہلے تو ویسٹرن الائنمنٹ کے اوپر۔ وہ سلائیڈ ہے، اگر آپ کائنڈلی وہ میپ والی سلائیڈ دکھا دیں۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایسٹرن الائنمنٹ ہے اس میں صرف ایک سیکشن رہ گیا تھا جو سکھر سے حیدرآباد سیکشن تھا، اور اس کا ایک ڈفرینٹ فائنینشیل ماڈل انٹروڈیوس کر کے آئی ایم ویری گلیڈ کہ وہ ابھی اس دفعہ وہ انکلوڈیڈ ہے، اور انشاءاللہ وہ عنقریب اس کی چونکہ ٹینڈرنگ کنسٹرکشن یہ سارا سٹارٹ ہو جائے گا تو پشاور سے کراچی تک آل دا وے موٹر وے سے کنیکٹڈ ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو علاقے جو اپ لفٹ ہوں گے جتنے بھی پیریفرل علاقے ہیں تو وہ ایک علیحدہ سے ایک سبجیکٹ ہے پورا ڈبیٹ کا۔ ویسٹرن الائنمنٹ چونکہ اس پہ بڑی بات ہوتی رہی، تو ویسٹرن الائنمنٹ میں جو پہلے ایک پورشن سٹارٹ ہوا تھا وہ ہاکلہ ڈی آئی خان تھا، اور اگست 2018 میں تقریباً 47% پہ اس کی پروگرس کھڑی تھی، اور جتنے بھی اس کے ایشوز تھے سوائل کے، جو ریٹس کے، جو کانٹریکٹرز کے ایشوز تھے، ان کو وہاں سے اٹھا کے تو ابھی یہ انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینوں میں آئی تھنک اکتوبر میں نومبر میں یہ سڑک کمیشن ہو جائے گی۔ سو یہ اسلام آباد سے ڈی آئی خان موٹر وے پہ 50% اس کا ٹائم ریڈیوس ہو جائے گا۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈی آئی خان سے آگے زوب کا سیکشن ہے وہ اس دفعہ وہ چائنا کے ساتھ جو بھی جے سی سی ہوگی اس میں انکلوڈ کر لیا گیا، اور ادھر سے بھی وہ ایگریڈ ہوا۔ زوب سے کوئٹہ آپ دیکھیں تو زوب سے کوئٹہ آلریڈی وہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے، لینڈ ایکوائر ہو کے کانٹریکٹر موبلائز ہو کے 5 سیکشن میں اس کے اوپر ڈفرینٹ سیکشنز میں کام شروع ہے۔ ابھی آپ کو میں نے کوئٹہ پہنچایا، ابھی میں کوئٹہ کے بعد آپ کو ساؤتھ سے ابھی ساؤتھ بلوچستان اور یہ ویسٹرن الائنمنٹ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز اگر آپ اپنی توجہ گوادر پہ لے جائیں تو گوادر سے M8 نکلتی ہے جو تربت آتی ہے، اور تربت سے خوشاب آتی ہے۔ خوشاب تک یہ پہلے سے کمپلیٹ تھی۔ خوشاب سے آگے آوران خوزدار کا پورشن تقریباً 420-425 کلومیٹر کا ہے جو کہ بالکل اس پہ کام ہی نہیں ہوا۔ اس کا بائی پاس ہاویور ایک N85 تھی جو خوشاب سے بسیمہ جا رہی تھی، لیکن اس کا پھر آگے خوزدار سے کنیکشن مسنگ تھا جو کہ 106 کلومیٹر کا کنیکشن تھا، آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر پچھلے 2 سال میں کام شروع ہوا، اور انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سو آپ گوادر سے چلیں گے، یہ اچھی خبر آپ کو دے رہا ہوں، آپ خوزدار تک کنیکٹڈ ہوں گے۔ خوزدار سے آگے رتو ڈیرو جو کہ ہماری انڈس ہائی وے اس کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ آلریڈی تھرو ہے، اس وقت آپریشنل ہے۔ ابھی میں آپ کو دوبارہ خوشاب پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ خوشاب سے اوران، اوران سے خوزدار۔ خوشاب اوران پہ اس وقت کام جاری ہے، کانٹریکٹر موبلائز ہے، کنسٹرکشن کا کام شروع ہے۔ اوران سے خوزدار وہ بھی شامل ہو گیا اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں، اور یہ بھی جب بن جائے گا، یہ خواب تھا اس علاقے کے لوگوں کے لیے، اور یہ سیکنڈ آلٹرنیٹو روٹ ہوگا گوادر سے ڈائریکٹلی جو کنیکٹ کرے گا نارتھ۔ سو ہمارے پاس یہ 2 روٹ ہو جائیں گے، ان کے علاوہ تیسرا روٹ آلریڈی ہمارے پاس M10 کا ہے جو کہ کراچی سے کوسٹل ہائی وے لنک کرتی ہے، اور ابھی میں آپ کو فردر بتاؤں گا اور بھی جو آپشنز کھل رہی ہیں۔ علاقے کے لوگوں کا خواب یہ تھا کہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں N40 کوئٹہ سے جو تافتان ایران جا رہی ہے، اس کو کنیکٹ کیا جائے جو ہنٹرلینڈ آف ساؤتھ بلوچستان ہے، تو آپ کو نوکنڈی نظر آ رہا ہے، تو نوکنڈی سے مشخیل، مشخیل سے پنجگور، اس سڑک کا پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے گراؤنڈ بریکنگ کیا، کوئی جسٹ 2 ہفتے پہلے۔
وہ آپ کو ابھی دے دیں گے. ابھی آپ کو اس کا پرنٹ بھی دے دیں گے. جی 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 آپ کو یہ آج آپ کو پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بریف کر رہے ہیں, اورینٹیٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ میرے ساتھ جائیں گے اس علاقے میں. جی 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 اچھا میری شاید میرے چشمے جو ہے نا بہتر لگے ہوئے مجھے صاف نظر آ رہا ہے. میں اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو میں سلائیڈ پہ آ سکتا ہوں. جی 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 تو یہ جو پورا سیکٹر ہے, یہ نوکھنڈی والا, چاگی والا, یہ آ کے N85 کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور آگے M8 کے ساتھ بھی. تو سو گوادر تک یہ کنیکشن ہو جائے گا. بلکہ ادھر سے ایک اور سڑک جو بن رہی پنجگور سے آگے اوران اور بیلا, یہ آپ کو کراچی تک ایک ایکسس مل جائے گا. سو یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے یہ کھل جائے گا. یہ ساؤتھ بلوچستان کی تمام وہ سڑکیں ہیں. اس کے علاوہ صرف ایک سڑک جو رہ گئی تھی وہ ایران بارڈر من سے تربت تھی, سو وہ بھی اس میں انکلوڈ کر لی گئی ہے. سو یہ پورا علاقہ ابھی ناٹ اونلی روڈز بٹ اس میں 3 ڈیمز کا بھی ابھی ذکر ہوا. تو یہ بھی وہی ڈیم تھے جو وہاں کے لوگوں کی بڑی ایک خواہش تھی, اور اس کے ساتھ ایگریکلچر کا ایک ریولوشن آئے گا اس علاقے کے اندر. تھینک یو جی, تھینک یو جنرل صاحب. اچھا جی, بنیادی طور پہ جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہمارا ویسٹرن الائنمنٹ ہے وہ اس میں سے کچھ منصوبے پہلے شروع کیے گئے, ان کو بھی مکمل ہم نے کیا, اور زیادہ تر اس کے بعد جو منصوبے ہیں سارے وہ ہماری حکومت آنے کے بعد بن رہے ہیں. ہماری شمال سے جنوب جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی بنائی جا رہی ہے, اور اس کے بعد مشرق مغرب جو ہم نے کنیکشن کرنا تھا, جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا مند سے رائٹ آنے کا, اسی طریقے سے ہوشاب سے اوپر آ کے جو اب رتو ڈیرو کے ساتھ کنیکشن آ رہے ہیں, تو آپ کے ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی اور نارتھ ساؤتھ کنیکٹیوٹی دونوں کی جا رہی ہے. یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہماری اپنی اپنی سیاسی پارٹی کی ترجیحات ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب وہ پوری قومی ترجیح بن جاتی ہے, اور سیاسی پارٹی جو بھی آئے وہ نہ آئے, اور وہ ترجیح نہیں بدلتی, اور پھر اس کو تھوڑا سا سیاست سے ہم دور بھی رکھتے ہیں, کم سے کم رکھنا چاہیے. میرے خیال میں سی پیک بھی ان میں سے ایک ایسی چیز ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ ذرا تفصیل سے آپ کو بتا دیں تاکہ لوگوں کو یہ بھی سکون ہو جائے کہ جس طریقے سے جس ترجیح کے ساتھ کام ہونا چاہیے وہ ابھی تک چل رہا ہے. یہ تھی جی ہماری سوال. ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ افغان جو ہے وہ میڈیا کمپنی کی طرح ہے, وہ سندھ کو چلانا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. سندھ کو اس کے حصے کا ریونیو نہیں مل رہا, NSC ایوارڈ کا حصہ نہیں مل رہا, تو ہم کیسے جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ کر سکیں گے. اور دوسرا ترقیاتی بجٹ جو ہے بڑا ریونیو پاکستان کا جو ہے وہ سندھ جنریٹ کرتا ہے. تو یہ بتا دیجیے گا کہ سندھ کو آپ جی سوال سمجھ میں آ گیا. نہیں یہ کرنا اتنا بڑا سوال مجھے پہلے اس کا جواب دے دوں نا. اچھا یہ مجھے پتا تھا, میں نے جان کے اپنی پریزنٹیشن کے اندر میرا جو ابتدائیہ تھا اس میں نے ذکر ہی نہیں کیا, کیونکہ یہ مجھے پکا پتا تھا کہ پہلا سوال ادھر آنا ہے. اچھا جی, وزیر اعلیٰ صاحب کیا فرما رہے تھے کل؟ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ 3 مختلف شکایات کر رہے تھے, اور یہ شکایات انہوں نے باہر بھی کی ہیں, وہ شکایات انہوں نے اندر بھی کی. پہلی شکایت ان کی یہ تھی کہ سندھ کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے, اور سندھ کو اتنے ترقیاتی منصوبوں کا حصہ نہیں دیا جا رہا جتنا سندھ کا حق بنتا ہے. اور اس میں سے کچھ چیزوں کو انہوں نے خصوصی طور پر ذکر کیا, جس کے اندر شامل تھی جناب سڑکیں, موٹر وے بھی شامل تھیں. سب سے پہلے تو میں موٹر وے کا جواب دوں, میں پہلے بھی بول چکا ہوں لیکن پھر میرے خیال میں دہرانا ضروری ہے. جناب 4 دفعہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے, 6 دفعہ صوبے میں حکومت آئی ہے. 1 انچ موٹر وے کا پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا سندھ کے اندر, 1 انچ. تحریک انصاف سکھر ملتان 98 ارب روپے کے پیمنٹس ہم نے کیے ہیں اس حکومت نے آنے کے بعد اس سکھر ملتان موٹر وے کے لیے. اور سکھر حیدرآباد میں نے ابھی آپ کو بتا دیا انشاءاللہ تعالیٰ 200 ارب روپے کا منصوبہ. وہ پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی یہ پچھلی حکومت نے بھی کوشش کی تھی, یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. سر یہ اس لیے ہوگا کہ پچھلی حکومت چاہتی تھی کہ صرف پرائیویٹ انویسٹر اس منصوبے کو پورا کرے. ہم وفاق کی طرف سے
اربوں نہیں 10 اربوں रुपए उसके पीछे लगाने के लिए तैयार हैं ताकि ये मंसूबा बन जाए। उस मंसूबे के अंदर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हो रहा है, लेकिन वायबिलिटी गैप फंड के जरिए टेंस ऑफ बिलियंस जो है वो वफाक इन्वेस्ट कर रहा है। अब ओवरऑल आ जाएं, उनको हमने बताया लास्ट ईयर, कल के दादो शुमार हमने उनके सामने रखे। इस साल के अंदर जो सिंध के अंदर मंसूबे हो रहे हैं वो 93 अरब रुपए के 90 अरब रुपए के मंसूबे हैं। सिंध के अंदर 93 अरब पंजाब के हैं, 2.5 गुना तकरीबन पंजाब की आबादी ज्यादा है और तकरीबन बराबर है। इस 90 अरब के अलावा जो एसडीजीज का काम हो रहा है और ये वायबिलिटी गैप फंड जो 61 अरब रुपए मैंने आपको दिखाए ना, तो ये कहां पे जा रहे हैं? इसके एक बड़ा हिस्सा जो है वो केसीआर के अंदर जा रहा है, वो सखर हैदराबाद मोटरवे के अंदर जा रहा है और वो फ्रेट कॉरिडोर कराची पोर्ट से पिपरी के अंदर जा रहा है। जब मैं ये एसडीजी के इन्वेस्टमेंट्स और ये जो मेरा वीजीएफ की इन्वेस्टमेंट सिंध के अंदर जा रही है इसको शामिल कर दूं तो ये कोई 125-130 अरब रुपए से ऊपर हो जाएगा। उसमें उन्होंने 90 अरब रुपए के अंदर हाँ एक प्रोजेक्ट का जरूर जिक्र किया था, कोई वेदर सेंटर है जो उन्होंने कहा है इसका तो पूरी कौम से को फायदा होगा। मैं भी इत्तेफाक करता हूं, तो चंद 100 मिलियन जो है ना उसके आप 125 अरब रुपए में से माइनस कर दें। तो पहला तो आगे जवाब क्या सिंध को हिस्सा मिल रहा है? जनाब भरपूर हिस्सा मिल रहा है। और मैंने कहा कि अगर कोई शिकायत करे उस्मान बाजार की तो फिर भी बनती थी, आपकी शिकायत इस पर बनती नहीं। दूसरे उनके 2 इतराजात क्या थे, वो बड़े मजेदार थे। एक ये था कि आप पंजाब के अंदर ये जो लिंक रोड वगैरह बना रहे हैं तो आप सिंध में क्यों नहीं बना रहे? मैंने कहा जी ये बिल्कुल आपकी बड़ी अच्छा सवाल है, क्यों नहीं बना रहे। लेकिन जनाब मैं सिंध के अंदर नाले साफ कर रहा हूं, मैं कचरा उठा रहा हूं, मैं वो तजावुजात गैर कानूनी तजावुजात जिसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है कि उन्होंने ही नहीं बनने देने थे, उन गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए लोगों को मुआवजा वफाक अदा कर रही है। तो जनाब हम तो सिंध के अंदर गलियां नालियां बनवा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं हो रहा। तो कोई मंसूबा एक जगह पे होता है। उन्होंने किया क्या, उन्होंने उठाए 2 डिवीजन और उन्होंने पढ़ने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये देखें ये 2 डिवीजन में ही हो रहा है। ऐसे तो नहीं होता, हर डिवीजन का शेयर जो है वो नहीं किया जाता। बहुत सारी चीज मैंने आपको पानी का बताया, 25 अरब रुपए के मंसूबे सिंध के अंदर हो रहे हैं, पानी के मंसूबे हो रहे हैं। वो पंजाब के अंदर नहीं हो रहे, पंजाब के अंदर उससे बहुत कम हो रहे हैं। गबीर डैम और पपीन डैम के हो रहे हैं, उससे बहुत कम है। पंजाब में सड़कों के ज्यादा हो रहे हैं। सो दूसरी बात उनका शिकवा ये था, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा शिकवा जो था, अब सुन लें, अभी ये इतराज ये था। तीसरा शिकवा पता है क्या था? कि आप इतने सारे काम, ये जो छोटे काम है ये क्यों कर रहे हैं सिंध में? यार आप एक दफा फैसला कर लें कि सिंध में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने शिकवा पिछले साल भी किया था। लेकिन मैं आपको बुनियादी उनको बता दूं जो मेरा उनको जवाब है, ये वफाकी तरक्याती बजट है, ये किसी सूबे का बजट नहीं है। हम सूबों से मुशावरत करते हैं, हम उनकी मदद भी हासिल करते हैं, कोशिश करते हैं उनकी तरजीहात के ऊपर भी अमल किया जाए, लेकिन ये फैसले सूबे नहीं करेंगे। ना ये पंजाब करता है फैसला, ना ये खैबर पख्तूनख्वा करता है, ना बलूचिस्तान करता है, और ना ये सिंध करेगा। ये मंसूबे जो हैं वो वफाक आखिर में फैसले करता है, और वफाक जो है वो सिंध के अवाम के लिए काम करता है। वफाक सिंध की हुकूमत के लिए काम नहीं करता। तो सिंध को और वफाक को और सिंध को, हुकूमत को और सिंध के अवाम को एक मत समझे। सिंध की हुकूमत अलग है, सिंध के अवाम एक अलग है। अब आपको तनाजुर में आखिरी बात ये बोल दूं, ये उन्होंने सिर्फ बजट के ऊपर नहीं किया यार। आप पिछली जिस दिन से वो पीडीएम तबाह हुई है ना, उसके बाद से आप उनकी सियासत देख लें कि क्या हो रही है।